السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے۔ جی جی بتائیے۔ یہ 24 فروری کو جو اٹا ماڈا میں جی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کا مناظرہ تھا کسی سے، جی اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشا فلیس منا، کہ جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے جو آیت تھی اس کا مفہوم اس طرح سے ہے، جو آیت ابھی میں نے پڑھی، اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل، کہ اے ایمان والو کتنے ایسے رہبان ہیں، کتنے ایسے راہب ہیں، کتنے ایسے مشائخ ہیں جو لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ حدیث کا آیت کا مفہوم ہے۔ میں نے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، کہ جس کسی نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، یہ نبی کا فرمان ہے۔ اور یہ مناظرہ دھوکہ تھا، یہ مناظرہ جو تھا یہ دھوکہ تھا۔ دھوکہ کیسے تھا میں آپ کو بتاؤں۔ کبھی آپ نے زندگی میں ایسا مناظرہ سنا جس میں کہ آدمی مناظرہ کرے، ایک پارٹی کو پتا ہو دوسری پارٹی کو پتا ہی نہیں ہو؟ کبھی سنا ایسا؟ جی نہیں سنا۔ نہیں، اگر اس میں سن لے تو آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ جی ہاں سنیں، ابھی مناظرہ تو وہ 3:45 بجے تک کا ہے، آئے گی اب سی سی ٹی وی ویڈیو، ابھی انشاءاللہ پہلی سی سی ٹی وی کی ویڈیو ابھی آئے گی انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ تو سی سی ٹی وی کیمرے میں جو قید ہوا ہے وہ آپ دیکھیں گے اوریجنل حقیقت کیا ہے۔ 36 منٹ تک میں وہاں موجود نہیں تھا اور نہ مجھے پتا تھا، 36 منٹ، اور پھر اس 36 منٹ میں ایسے قوم کو دھوکہ دیا کہ جو دیوبندیوں کی کتابیں تھیں وہ ہم پر چپکا دی، یعنی ہم پر، اہل سنت والجماعت پر، اہل حدیث پر چپکا دی ہیں۔ میں آپ کا ایک شبہ دور کرتا چلوں کہ اصلی اہل سنت، اصلی سنی، اصلی اہل سنت والجماعت وہ ہے جن کو کہ اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اہل سنت والجماعت کا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے اہل حدیث۔ الحمدللہ، تو اہل حدیث ہی اہل سنت والجماعت اصلی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مانتے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ اب یہاں پر جب یہ لوگ گئے تو بات کیا تھی؟ معاملہ یہ تھا کہ طاہر کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا، اس کے انتقال میں یہ لوگ جب جنازہ لے کر جا رہے تھے تو سلام پڑھ رہے تھے، میں نے وہ سلام رکوا دیا۔ میں نے کہا کہ بھئی مشرکوں کا تم موحد لڑکی ہے، تم یہ بدعتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے رکوا دیا، تو اس پہ ہلچل مچ گئی۔ بہرحال پھر انہوں نے تیجا نہیں کیا، دسواں نہیں کیا، تو جب یہ تیجا دسواں نہیں کیا، دعوتیں نہیں کی، تو اس پہ لوگوں نے کہا کہ ارے یہ وہابی ہو گیا، راستے سے بھٹک گیا، اب اس کے کھانا حرام ہے، جو کھا لے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ امام بیچارے پریشان، جب امام پریشان تھے تو انہوں نے جو ہے سوچا کہ بھئی کسی مولوی کو لا کے میں ان کی کلیئر کروا دوں بات، تو ان کے لیے بلایا گیا۔ تو مولوی کی وہاں اتنی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ اسی جگہ پہ جو حضرت آئے تھے ان کے والد صاحب سے 12 سال پہلے وہی بات ہو چکی ہے اسی جگہ پہ، اور مناظرے کی انہوں نے بھی مناظرے کی شکل بنائی اور وہ بھی دھوکہ دیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، میں پہنچ گیا بہرحال۔ تو اب انہوں نے بھی یہ مصطفیٰ کمال مصطفیٰ جن کا نام ہے، ان کے بیٹے، تو یہ پہنچے، وہ رات میں 9:55 میں، آپ دیکھیں گے ابھی داخل ہو رہے ہیں 9 کبھی آپ نے سنا کہ 9 بجے رات کو کہیں مناظرہ ہو، پتہ بھی نہ ہو دوسری پارٹی کو 10 بجے رات کے؟ تو یہ اپنی وہاں پر جا کے بیٹھ کر گپ پھانک رہے تھے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو لوگ ہیں یہ سعودیہ سے آ گئے ہیں، چند چیزیں پڑھ کر کتابیں تھوڑی سی، اور وہاں سے دین سیکھ آ گئے، لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ میرے لیے کہا ان کی کتابوں میں، اور وہ کتاب کس کی پڑھ رہے تھے؟ دیوبندیوں کی پڑھ رہے تھے، تبلیغی جماعت کی پڑھ رہے تھے، ان کی کتابوں کو پڑھ کے اور ہمارے اوپر ان کو چپکا رہے تھے۔ اب طاہر نے کہا کہ اچھا، پہلے تو وہ باتیں بھی ہوئی کہ بھئی ارے بھئی یہ جگہ تو وہی ہے جہاں کے ہمارے باپ سے بات ہوئی تھی، بہرحال ہماری یادیں تازہ ہو گئی، یہ باتیں ہوئیں، اور پہلے یہ کلیئر بھی کر لیا حضرت نے کہ بابو خان تو نہیں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے بتایا کہ نہیں بابو خان تو نہیں آ رہے ہیں، بولے بلا دیتے تو اچھا تھا، جیسے وہی دھوکہ دینا ہے۔ سوچا کہ 10 بجے رات کو
थोड़ी बुला के, इधर 11 बज गए रात के, और 11 बजे रात के मुझे फोन किया गया, तो मैं यहाँ से लेट गया था, तो 11 बजे रात के मैं उठ के गया हूँ मैंने, और मुझे बुलाया इसलिए कि सुनेंगे कि ये बात क्या कर रहे हैं, ये जो बातें बता रहे हैं ये सही है या गलत है, बस आपको इतना बताना है। उन्होंने फिर घेर के पूरी रात काली करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए फिर शुरू कर दिया। अब आप देखें, वीडियो को देखें, ये ओरिजिनल CCTV की वीडियो देखें। अच्छा ताहिर भाई हैं? हाँ, ये ताहिर भाई का घर है। ताहिर भाई ये है ताहिर भाई। अच्छा ताहिर भाई सीरियस, ये वो जगह है पुरानी याद ताज़ा हो गई, पुरानी याद ताज़ा हुई यहाँ पे। यहाँ से हो आप? यहीं तो हुआ था सब कुछ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। शायद बाबू खान साहब का यहीं तो हुआ था पूरा मामला, ताहिर भाई घर पे। और बहुत सही कहा। आ रहे हैं, अब आया ध्यान आएगा। हाजी आ रहे हैं बोलिए। जी, शुक्र खुदा का। हाँ यार थोड़ा प्रोग्राम था। हाँ, मोहम्मदपुर। हाँ, टामाडा स्टेशन के सामने। कब गए अभी? चलिए सर, माशाल्लाह प्रोग्राम था। अच्छा, माशाल्लाह, शुक्र खुदा। हाँ, खाना कोई नहीं, मैं और हाँ हाँ जी, अच्छा माशाल्लाह। चलो आओ, वापस आओ। कब आ रहे हो? बात कराओ। अजीम अगर साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बखैर हैं? अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, कहाँ हैं? अच्छा, माशाल्लाह, दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। हाजिर हो तो ज़रूर सलामत करें, और मकासद हैं वो पूरे हो जाएं इंशाल्लाह। ठीक है, आइएगा, मुलाकात होगी। एक प्रोग्राम रखते हैं यार, रमजान माह की तकरीर कराते हैं रमजान के बाद इंशाल्लाह। ठीक है? हाँ, रमजान में फर्म आते हैं। हाँ, ऐसा ना 2-4 दिन अभी थोड़ा वो है, रमजान तक, रमजान में फ्री हो जाएंगे तभी आते हैं, फिर लोगों से बात करते हैं। ठीक है? और रफ लोग आ रहे हैं। मुझे लड़के जो कह रहे थे ना उस वक्त जब हम आए थे, तो ये लड़के धंधा कर रहे थे। जब मैं आ गया तो इन्होंने मना कर दिया कि आप थोड़ा सा ले लें। हाँ ये है, चलो ऐसे मना नहीं था। हाँ, चलो ठीक है, फिर बुलाओ। अभी तो यार टाइम ही कहाँ मिला है उसमें यार। कल वहाँ के प्रोग्राम में हम बताया नहीं था, कल वहाँ गए थे जहानाबाद, आज वापस आए वहाँ से। मगर की नमाज पढ़ी आकर के, फिर असर की, मगर की घर पढ़ी, ईशा की यहाँ पढ़ी आकर के। हाँ, टाइम नहीं मिल पाया अभी तक किसी से बात करने का। कल वो ये क्या शादी है ज़रूरी, उसमें जाना पड़ रहा है। तो कैमरी मैंने बताया ना, कैमरी। हाँ हाँ, रमजान में। हाँ, तो कह रहा हूँ
मैं भी रमजान में फ्री होऊंगा, फिर आप भी रमजान में, ठीक है? ठीक ठीक। तो आप भी आए थे उधर के साथ? आप आए थे ना? और वहाँ भी गए थे भांडानी? हमने तकरीर भी करी थी उस टाइम, हमने तकरीर भी करी थी उसमें हम भी कब की बात है, 16 हाँ भांडानी हम गए बहुत आदमी गया था है हो भाई के अब्बू हैं। अच्छा हमारे साउंड है। अपना रेखा कब गए थे? अपना रेखा प्रोग्राम में गए थे मदरसे में? कब उधर नहीं, उस साल के रात में मैं तुम कैसे चाचा गए थे गाड़ी से, हजरत ने तकलीफ की थी हो। हाँ हजरत का फैजुल रसूल में मदरसे में। अरे भाई बहुत करीबी बहुत दीवान है। इलाके में कोई मंदिर जब पड़ जाता तो वो इलाके में भी हजरत का प्रोग्राम होता साइकिल से जाकर हाँ वो कभी अब हजरत के सामने बैठ कर बच्ची होगी तब देखना कितना मजा है। बहुत गहरा ताल्लुक है हजरत का रखना है वो तो मालूम। हाँ बहुत सबसे पहला मामला बहुत हल्का होता है। और असल में वजह क्या है, एक तो लोग भी अब धीरे धीरे बहुत कम वैसे हो गए। वो इमाम कौन है इस वक्त? हाँ वो चले गए, पिछले साल भी चले गए। मसला तो यही है, इमामों का जो रुझान है वो बिल्कुल बदल चुका है। इस तरफ मुतवज्जी नहीं कर रहे हैं जिन लोग अपना काम करना है, ये है वजह। और अब उस वक्त में जैसे ज़मीनें थी तो बड़े बड़े लोग थे 100 बीघे वाले, वो सारे लोग जब चले गए तो उनके 8-10 लड़के हुए किसी के खानदान में, तो वो ज़मीनें जब बढ़ गई तो जिस पे 10 बीघा आ गई तो पता चला वो 10 बीघा जो 10 लोगों को बटी उनमें 2 निकालने हैं, 4 में 6 निकालने हैं, ये हालात होंगे। फिर भी अभी जारी है अल्लाह का शुक्र है, तो हम खुद घूमते हैं ना काफ़ी मुश्किल की जाने से थोड़ा हो जाए तो उन्होंने अमली तौर पर मैंने सुना था वल्लाह आलम सलाम अमली तौर पर लोगों से कहा था इस बात में इनका आना जाना ज़्यादा था भाई हजरत ने भाई ये कागज अमान कहाँ चला गया तो उससे फर्क पड़ा था। कतई सादा कागज कतई नहीं है सादा, कतई का मतलब थोड़ा हाँ वो है कंप्यूटर पर पीछे सादा है। हाँ आपकी थोड़ी है आपको लगे लकड़ी पता चले। हाँ अब बनवाओ उसका साहब, आप बनवाओ उसका मैंने गाँव रमपुरा को पिछले साल से जोड़ दिया है। हाँ जल्दी भाई पिछले साल गए थे और अपने वो क्या नाम है ड्राइवर साहब, हेलो कहाँ हो बोला पिछले साल भी तकरीबन मैंने ऐलान किया था जब मस्जिद में इसमें तो 6-7 हज़ार रुपये आए। और इस साल तो लेट हो गए थे यार जल्दी भाई बहुत रहते हैं निशान निशान अभी 55-56 रुपये और आपका खैरियत है। मोबाइल किसको है साहब को तो ले
दो देर बात कर रहे अब जैसा कि बात है बोलो घंटा तो हो गया काफी आवाज नहीं आया नहीं आ गया तो देखा हाँ तुमने बाद में पढ़ के शायद नहीं आ गई ना सब आ रही इधर भी गए हैं शारद साहब कहाँ है और खरीद है कहाँ है कोई है बुलाओ उन्हें बुला के लाओ यार मतलब सोचो यार मना कर दिए बोले अरे ये क्या बात नाम मेरा कहना बुला रहे हैं ना ना तुम जाओ मान भाई बुला रहे हैं बात करा देना बात हाँ हाँ अच्छा तारे भाई भी बैठे हुए हैं तारे भाई तो आपको कुछ नहीं देखा जाए वही है आप ये ना रहे हेलो कौन बहुत आपके वाले खोल रहे वहाँ मत खतरा में ना पड़ जाए सबसे मैं मुद्दा हो रहा हूँ अभी तो पीछे से लगूंगी इसमें इमामत का क्या खतरा है इसमें इमामत का क्या खतरा है तो जॉब कर लिया आवाज दी ना बहुत पहले बात जब आने का दरवाजे गाड़ी चलती तो आवाज जा रही है आवाज की तो आवाज और ना दिवाली मारा कलकत्ता तो ऐसा है इमाम साहब आएंगे जब बात होगी सही से क्योंकि इमाम साहब बाद में रह जाएंगे हम तो चले जाएंगे तो इमाम साहब रहेंगे आपके लिए दलील और कोई नमाज जनाजा पढ़ाते हैं वहाँ तो आपकी हक है हाँ तो इमाम साहब के सामने सारी चीजें होंगी तो कोई भी बात अगर होगी तो आप कहोगे इमाम साहब मौजूद है उनसे मिलो अरे जाए जाओ दूर से हम आए तो कुछ नहीं आए फिर टेढ़ी बड़ी हो जाएगी कहानी नहीं इमाम की भी जो मैं बता रहा हूँ कभी फिर लिए सही फिक्र है तुम ही कह रहा हो क्या हो हमें नाते में लगी सच्चा कमाई और ये फला दो कटावली
एक किलो गोश्त की घड़ी है, ये कहाँ खर्च हो। दुकान में मुझे क्या पता ये बात ये है कि गांव के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो भी इस बात को समझता है कि मौलाना क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। इसीलिए तो भी 20 से टिके हुए लोग हैं। हमने कई देर पढ़ी है, हमारे समझ में आया। इनमें कई बार पढ़े जब इनमें कई बार शिकायत करी सही है, सही पढ़ रहे हैं। यार आज जी मौलाना हमें जानता है, हम अनपढ़ हैं, हमें का मालूम का पढ़ा रहे हैं। पूरा है ये तो तुम्हारा अकीदा है नहीं तुम लोगों का है, तो क्यों पढ़ते हो तीसरे अकीदा है, तुम लोगों की नमाज कैसे हो जाएगी तुम्हारी? अकीदा की बात थोड़ी तुम्हारा अकीदा तुम लोगों का ये है कि तुम्हें पता ही ना क्या पढ़ रहे हैं, तो तुम्हारी नमाज कैसे होगी फिर? जितना पता ही नहीं अरे उसको खत्म करो सर, कैसे होगी भाई नमाज? आओ यार अरबाज या तो पढ़ो, खुद पढ़ो, समझो पढ़ के। इधर आ जाओ तुम लोग, अंदर आओ तुम लोग, कैसे खड़े हो यार, लोग हो तुम तो यार। मौलाना साहब आंगन तुम्हारी खोलेंगे कि ऊपर आ जाओ, ऊपर खैरियत है। कहाँ से है ये सर? हाँ बता तो रहे अरबाज के भतीजे हैं। और नहीं बात नहीं मार रहे यार मीराज बड़ी है तो हिसाब करना है, मैंने घर से चलाऊंगा तो मैंने खराब बोला, मैं उनके घर पर वो कह रहा हूँ मीलाद इधर को आ जा, इधर आ जाओ, उधर बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँगा, पहले कर दूँगा। खैरियत है। सादत साहब आइए, अस्सलाम रहमतुल्लाह। बैठा लो, जो भी है पहले बुला लो, बुला लिए। बोला लो नल्ले, इधर बोला नल्ले, इधर आओ। हाँ आपका इंतजार हो रहा था। मीराज से मैं हसन से कह गया बता रहे मिलाद शरीफ में आ जाओ, बता रहे नल्ले इधर आ जाओ, खैरियत है। इधर आ जाओ, गेट बंद कर दे। खैरियत है। बंद कर दो, आगे बढ़ जाओ यार, दो तीन लोग इधर आ जाओ, दो तीन
गेट बंद कर ले वो। कर ले बंद। चंद देर की बात है, थोड़ी देर खड़े ही रहेंगे यार, काफी हो गई है। क्या हुआ? काफी रात हो गई, वो ये दिन पर रात हो गई। हाँ सब लोग आ गए। पर्दा क्लोज कर दे। جی پہلے تو یہ ہے کہ آپ حضرات میں جو لوگ اس تعلق سے یعنی کہ معاملہ آپ کو معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العلی العظیم. آج بتاریخ اردو کتنے ہوتا 25 شعبان المعظم 1446 ہجری مطابق 24 فروری 2025 میں ہم لوگوں کو جناب طاہر صاحب کے مکان پر پٹا مانڈا موضع محمد پور میں حاضر ہے اور یہاں چند اہل سنت سے اختلاف رکھنے والے لوگوں نے یہاں کے موجودہ باشندوں کے ذہنوں میں کچھ وہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی کہ جس سے کہ وہ صراط مستقیم سے اپنے آپ کو ہٹا لیں یا پھر جس صراط مستقیم پر وہ گامزن ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائے. اس حوالے سے یہاں کے باشندوں نے رابطہ کیا. سلطان المناظرین حافظ احادیث کثیرہ مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد صاحب قبلہ جوکھن پوری دامت اللہ العالی جو ہمارے والد محترم ہیں ان سے رابطہ کیا گیا. حضرت مولانا جابر صاحب نے بات چیت کرنے کی کوشش کی. مولانا شہادت صاحب بھی یہاں کے امام ہیں ماشاءاللہ. ان حضرات نے کوشش کی کہ حضور مناظر اہل سنت سے رابطہ کر کے اور آپ کو پورے معاملے سے آگاہ کیا جائے. اور یہاں کے باشندے ہیں وہ اس مسئلے میں
کہ جو بھی یہاں کے مسائل ہیں ان میں تسلی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو حضور مولانا اہل سنت چونکہ اس پورے مہینے میں مسلسل مصروف ہیں، دستار بندی کے پروگرام ہوتے ہیں، یا اس کے علاوہ رمضان سے قبل یہ مہینہ بہت مصروفیت کا ہوتا ہے، اس لیے حضرت باہر سے تو علماء اکرام نے الحمدللہ فقیر قادری اظہری، کمال مصطفیٰ اظہری سے رابطہ کیا، تو الحمدللہ ان سب حضرات کی ایما پر اور گاؤں والوں کی طلب پر میں یہاں پر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں. اور ہمارا یہ وسیلہ ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں جو یہ خدمت عطا فرمائی ہے کہ ہم دین متین کی خدمت کرتے رہیں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے. الحمدللہ ہم حاضر ہیں. تو اب چونکہ معلوم ہوا کہ یہاں پر چند حضرات ایسے ہیں کہ جن کو باہر سے کچھ لوگوں نے یہ بہکانے کی کوشش کی گئی کہ بعض مسائل جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں بھی جس پر کہ یہاں کے باشندے جو احناف ہیں، حنفی المذہب ہیں، اہل سنت ہیں، تو ان کو ان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی. تو جن حضرات کے ذہن و دماغ میں جو شبہات ہیں آپ حضرات حاضر ہیں، ان میں آپ لوگ پیش کریں. مثلا جو ایک خاص مسئلہ درپیش آیا، ویسے تو چونکہ مناظرانہ گفتگو اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک بنیادی طور پر بحث و مباحثے کے لیے اصول، شرائط، جگہ، ساری چیزیں متعین کرنا ہوتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ جو کہ شکوک و شبہات یہاں کے باشندوں کے ذہن و دماغ میں ڈال رہے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اہل علم شمار کر کے ان حضرات کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں، تو انہیں خود یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ براہ راست یہاں پر آتے ہیں. اور آنے کے بعد میں علماء چونکہ مسائل کو جانتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں اہل علم ہونے کا اور حق پر ہونے کا، تو انہیں چاہیے تھا کہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ آتے. یہاں سے تقریباً اب سے 2016 کی بات ہے، چونکہ تمہیدی گفتگو ہے میں اس میں وضاحت کرنا چاہوں گا. یہی وہ جگہ ہے، طاہر بھائی کا یہ مکان ہے. 2016 میں تقریباً یہ جب کی بات ہے، ایک معاملہ یہاں درپیش آیا تھا اسی تعلق سے. تو ایک مولانا صاحب ہیں کوئی یہاں بھانگ ڈانڈی کے، جناب شیخ بابو خان صاحب، بابو خان ہیں. تو وہ شیخ بابو خان صاحب جو ہے انہوں نے کچھ چیزیں وہاں ذکر کرنے کی کوشش کی، مناظر وغیرہ کا چیلنج دیا. تو وہاں حضور مناظر اہل سنت پہنچ گئے، پورے علاقے کی بھیڑ جمع ہوئی. آپ لوگوں میں بھی گئے تھے نہیں گئے؟ کتنے لوگ گئے تھے جناب؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ گئے تھے؟ یہ بہت سارے باشندے گئے تھے. لیکن وہاں عین موقع پر وہ جو ہے وہاں سے وہاں موجود نہیں رہے، غائب ہو گئے وہاں سے. بتا کے نہ گئے تھے، بتا کے نہیں گئے تھے. کون؟ انہیں بتایا نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں. انہوں نے وقت تک طے کیا، کسی نے طے نہ کیا. دیکھیں ایسا ہے طاہر بھائی، مجھے معلوم ہے نا، اس وقت پورے علاقے کے اندر ہر جگہ جب معلوم ہو گیا تو انہیں معلوم کیسے؟ وہ تمہارے طرف سے کہا تھا نا سب نے کہ ہم آ رہے ہیں، انہیں بتانا چاہیے تھا نا کہ ہم آ رہے ہیں. وہ تو اس ٹائم لکھنؤ تھے، انہیں بلانا چاہیے تھا. اسی بات پہ یہاں لڑائی ہوئی تھی. ہم بتائیں جب یہ ساری چیزیں طے ہوئی، اس وقت میں طے ہوئی تو انہوں نے جب چیلنج کیا، تو چیلنج کرنے کے بعد میں جب ساری چیزیں طے ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں اسی وقت نہیں چلے گئے. حضور مناظر علیہ سنت کے علاقے کی جو ٹائم اور جو تھا اس کے حساب سے پہنچے تھے، لیکن جب پہنچے تو کہا کہ وہ ہے نہیں، وہ لکھنؤ ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں رہی. اب تو کافی ہو گیا، وہ اس طرف میرا بس اشارہ کرنا مقصود ہے. وہ جو ہے وہاں سے وہاں موجود نہیں رہے، غائب ہو گئے وہاں سے. بتا کے نہ گئے تھے، بتا کے نہیں گئے تھے. کون؟ انہیں بتایا نہیں تھا کہ ہم آ رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں. انہوں نے وقت تک طے کیا، کسی نے طے نہ کیا. دیکھیں ایسا ہے طاہر بھائی، مجھے معلوم ہے نا، اس وقت پورے علاقے کے اندر ہر جگہ جب معلوم ہو گیا تو انہیں معلوم کیسے؟ وہ تمہارے طرف سے کہا تھا نا سب نے کہ ہم آ رہے ہیں، انہیں بتانا چاہیے تھا نا کہ ہم آ رہے ہیں. وہ تو اس ٹائم لکھنؤ تھے، انہیں بلانا چاہیے تھا. اسی بات پہ یہاں لڑائی ہوئی تھی. ہم بتائیں جب یہ ساری چیزیں طے ہوئی، اس وقت میں طے ہوئی تو انہوں نے جب چیلنج کیا، تو چیلنج کرنے کے بعد میں جب ساری چیزیں طے ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں اسی وقت نہیں چلے گئے. حضور مناظر علیہ سنت کے علاقے کی جو ٹائم اور جو تھا اس کے حساب سے پہنچے تھے، لیکن جب پہنچے تو کہا کہ وہ ہے نہیں، وہ لکھنؤ ہے.
تو یہ ساری چیزیں وہاں رہی. اب تو کافی ہو گیا وہ اس طرف. میرا بس اشارہ کرنا مقصود ہے. پورا علاقہ تو وہ ہوتے کیوں وہاں؟ وہ اس وقت کی باتیں ساری اس وقت ہو چکی ہیں. میں اشارہ دے رہا ہوں, سب کو معلوم ہے کیا ہوا تھا. تو وہ وہیں رہ رہے ہیں. میں وہی چیز بیان کر رہا ہوں. یہ ویڈیو کے ذریعے بات جا رہی ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ سن رہے ہیں. میں وہی بیان کر رہا ہوں. اصل مقصود کی طرف آ رہا ہوں کیونکہ وہ اشارتاً بات بیان کر رہا ہوں. اس کے چند مہینوں کے بعد پھر یہاں پر چونکہ طاہر بھائی کے غالباً وہ رشتے دار بھی ہیں, تو یہاں پر ان کا آنا ہوا. چند چیزوں میں طاہر بھائی سے ان کی گفتگو شنید ہوئی, تو انہوں نے اس چیز کے تعلق سے بات عوام میں جب رکھی تو لوگوں نے کہا کہ بیٹھ کے بات چیت ہونا چاہیے. اس کے لیے حضور مناظر اہل سنت نے پھر اپنا وقت دیا. مولانا شہادت صاحب موجود ہیں. پھر وقت دیا, یہاں جلسہ رکھا گیا, اس میں وہ آئے اور وہ شیخ بابو خان صاحب ان کے یہاں پر آئے ہوئے تھے. تو کہا کہ بات چیت ہوگی. پوری تقریر 2 گھنٹے کی شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہوئی مسجد کے سامنے. اس کے بعد میں کہا گیا کہ اب شیخ صاحب جو ہیں, شیخ بابو خان صاحب, ان کو بلا لیا جائے, وہ آ جائے. تو انہوں نے جانے سے وہاں انکار کر دیا کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا, میری دعوت نہیں ہے. کہا کہ ارے جلسے میں تو ایک خاص مسئلے پہ گفتگو ہونا ہے, دعوت کی اس میں کیا ضرورت ہے. خیر پھر بھی ان کی مرضی نہیں ہوئی تو کہا کہ میں وہاں بغیر دعوت کے نہیں جاؤں گا. تو کہا کہ پھر کیا کیا جائے, تو کہا کہ مسجد میں بیٹھ لیتے ہیں, مسجد تو اللہ کا گھر ہے, وہاں دعوت کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں بھی نہیں جاؤں گا. تو یہیں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضور مناظر اہل سنت اور علماء اور عوام نے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمیں تو حق جو ہے وہ ثابت کرنا ہے اور مسئلے کو حل کرنا ہے اس کا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, ہم خود وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. تو یہی وہ جگہ ہے, میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, یہی وہ جگہ ہے الحمدللہ کہ جہاں پر جو ہے وہ پوری گفتگو یہاں پر ہوئی. اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اس کے تعلق سے کتاب سعودی سے چھپی, جہاں سے بابو خان صاحب آئے ہیں, وہاں رہے کچھ دن رہے, انہوں نے کام کیا یا کیا کیا وہاں پر, کیا کورس کیا, کام کیا, وہ بہتر جانتے ہیں. وہاں سے جب وہ آئے تھے تب کی یہ بات ہے. تو وہاں کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے رہنمائے حج و عمرہ و زیارت مسجد نبوی. یہ کتاب کا نام ہے. اس کتاب کے تقریباً غالباً صفحہ 8 پر یا 6 پر لکھا ہوا ہے, یا صفحہ 11 پر ہو سکتا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو سفارشی بنایا یا اس سے مدد طلب کی یا اس کو پکارا تو وہ باجماع امت کافر ہو گیا. معاذ اللہ رب العالمین. یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. جبکہ قرآن پاک میں احادیث میں بے شمار شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل موجود ہیں. تو وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, ہم اس پر نہ دلائل ابھی دینا چاہتے ہیں نہ کچھ. اور وہ پوری گفتگو جو ہے وہ نیٹ پر یوٹیوب پر بھی موجود ہے, جو یہاں ہو چکی ہے 2016 میں. آپ لوگ کہیں گے تو وہ آپ کو لنک وغیرہ اس کا ارسال کر دیا جائے گا. تو یہاں مناظر اہل سنت دامت اللہ العالی نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے یہ کتاب جو وہاں سے چھپی ہے. تو پہلے تو ان سے پوچھا کہ آپ کا شفاعت کے بارے میں کیا عقیدہ, تو انہوں نے کہا جواز کی کچھ دلیل وغیرہ دی. پھر آپ نے کتاب کھولی, وہ کتاب کھولنے کے بعد فرمایا کہ یہ بتائیے یہ جو اس کتاب میں لکھا ہے جو سعودی سے چھپی ہے اور وہاں کی حکومت نے پوری علماء کی ٹیم نے چھاپی ہے, اس کتاب کے بارے میں آپ بتائیے آپ کا کیا کہنا ہے. اب چونکہ انہیں کیا ہونا چاہیے تھا, کہتے کہ یہ لکھا ہوا غلط ہے, یہ کہنا چاہیے تھا اگر اس پر ایمان ہے ان کا تو. لیکن انہوں نے جو ہے اس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کی. حضور مناظر اہل سنت نے گرفت کی لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے پائے. پوری وہ موجود ہے. اس کے بعد میں وہ اپنی عربی ظاہر کر رہے تھے کہ میں دن کی بھی عربی جانتا ہوں, رات کی بھی عربی جانتا ہوں, اس طریقے کی. پھر جب عربی میں گفتگو کرنا چاہی تو اس میں گرامر کے اعتبار سے ایسی بنیادی غلطیاں کی جو پہلی دوسری تیسری جماعت کلاس جو ہوتی ہے مدرسوں میں, اس کے طلباء بھی تیسری جماعت والے وہ غلطی نہیں کریں گے جو غلطی وہ عربی بولنے میں کر رہے تھے. اب بتائیے, عربی زبان جس میں قرآن نازل کیا گیا, مکے کی سرزمین پر نازل کیا گیا, اہل مکہ اہل مدینہ کی زبان عربی, تو اب وہ عربی زبان ہمارے آپ کے غلط بولنے سے غلط نہیں ہو جائے گی, بلکہ وہ تو ویسے ہی گرامر کے اعتبار سے رہے گی جیسا کہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. اب کوئی آدمی اگر عربی بول رہا ہے اور غلط بول رہا ہے, پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی عربی جانتا ہوں, یہ ہے وہ, تو اس کا مطلب وہ بیجا دعویٰ کر رہا ہے. اصل عربی وہ نہیں جو سعودی عرب میں رہنے والے, کام کرنے والے, ٹیکسی ڈرائیور یا وہاں پر رہنے والے بولیں, وہ عربی نہیں. عربی در حقیقت عربی لسان مبین, اور عربی زبان وہی ہے جو قرآن و حدیث کی زبان ہے.
اگر عالم ہیں آپ تو کس اعتبار سے آپ بات کیجیے. الحمدللہ رب العالمین میں یہاں موجود ہوں. میں نے تو آنے سے پہلے بھی یہ کہا, گاڑی میں تھا, ارمان بھائی کہاں ہیں؟ میں ادھر بیٹھا ہوں. ہاں ارمان بھائی بیٹھے. میں ان سے کہا کہ وہ شیخ بابو خان صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں. میں نے کہا انہیں بلائیے, ان کا ہونا ضروری ہے تاکہ عربی میں بات کرنا چاہیں تو عربی میں بات کریں, اردو میں بات کرنا چاہیں تو اردو میں بات کریں. بتایا کہ انہیں بلا لیتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں تھا. گاڑی میں ذکر آیا ان کا کہ وہ ان کے تعلق انہوں نے جو ہے ایک آڈیو سنوائی انہوں نے جو آپ نے بھیجی تھی میرے جو آپ نے آڈیو بھیجی, تو میں نے مجھے آواز سے تھوڑا پہچان ہوئی کہ یہ انہی کی آواز. لیکن انہوں نے جب شرارت کر دی تو مجھے یقین ہو گیا کہ انہی کی آواز. تو میں نے کہا یہ رہیں گے نہیں رہیں گے وہاں؟ تو انہوں نے کہا معلوم نہیں. میں نے کہا ان کا ہونا ضروری ہے, انہیں بلوائیے. تو اب چونکہ ابھی گاڑی میں ان کا ذکر آیا تھا اور وہ تو یہاں موجود نہیں ہے, اسی لیے میں نے ابتدا میں کہا کہ انہوں نے اپنی آڈیو تو بھیج دی لیکن وہ خود نہیں آئے. جبکہ حقیقت یہ ہے العالم ما قام به العلم, عالم وہ ہے جس کے ساتھ علم قائم ہو. اب ان کو آڈیو بھیجنے سے کام یہاں نہیں چلے گا, بلکہ انہیں خود آنا چاہیے تھا اور آنے کے بعد اپنا مدعا ثابت کرنا چاہیے تھا. لیکن خیر ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اپنی عوام کو سمجھانا ہے. ہماری عوام اگر, ہمارے بھائی اگر سمجھ جائیں تو کسی کے بہکانے سے یہ عوام بہکے گی نہیں, کیونکہ ان کو وہ طریقہ بتایا گیا ہے حقیقت میں اہل سنت کو جو قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے. اب اگر کوئی اس عقیدے سے بہکانا چاہتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جو اس عوام کو جو کہ صراط مستقیم پر گامزن ہے, اس عوام کو اگر وہ ہٹانا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس ہٹانے کی دلیل کیا ہے. یعنی 1400 سال سے جس چیز پر امت قائم ہے کوئی اختلاف نہیں ہو رہا ہے. اب اگر کوئی اس راستے سے ہٹانا چاہ رہا ہے تو وہ دلیل تو لائے گا. یہاں آپ کے ملک کی بات کی جائے, آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیے, آپ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں غیر وطن میں جائیں, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالنے کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم تو آباء و اجداد سے یہاں رہتے چلے آ رہے ہیں. تو اب جو نکالے گا وہ دلیل دے گا نا, کس بات پہ اس کو نکالا جا رہا ہے. اہل سنت و جماعت 14 صدی سے اسی امت پر قائم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم, کہاں جا رہے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی, میری امت 76 فرقوں میں بٹ جائے گی. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. آپ نے فرمایا سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے کہ وہ جنت میں جائے گا. ابھی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, سی سی ٹی وی کیمرے کی 36 منٹ کی ویڈیو آپ نے دیکھی. اس میں کہیں بھی میں نہیں ہوں, آپ پوری ویڈیو اس کو چیک کر لیں, اس میں میں نہیں ہوں. اب 11 بجنے کے بعد میں 11 بجے تقریباً مجھے فون کیا گیا. اب میں جاتا ہوں, اب آگے کی سی سی ٹی وی کیمرے میں آپ ویڈیو دیکھیں گے, سی سی ٹی وی میں وہ آگے کی اب اس کے بعد آئے گی کہ آگے پھر کیا ہوا ہے. آگے 12:33 سے پھر شروع ہوئی ہے وہاں بات, تو وہ آپ دیکھیں گے پوری ویڈیو انشاءاللہ آگے آئے گی. یہ تو پارٹ 1 ہے, پارٹ 2 میں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ رہنا, میں پوری سی سی ٹی وی اوریجنل دکھاؤں گا انشاءاللہ.